کہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا، پیار ہی میں کھو گیا۔ آپ کسی کے ہو کے دیکھیے، بیویوں سے جن کی شادی ہو چکی ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شوہروں کی پکی ہو کے رہیں۔ بس جب گھر چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، بہن بھائی چھوڑ دیے، پھر اپنے میاں کی زندگی میں عیب نہ ڈھونڈیں، اس کی تعریف کرنے پہ لگ جائیں، اس کی خدمت کرنے پہ لگ جائیں، اور سب سے بڑا کام یہ کہ اس کا دل جیتنے پر لگ جائیں۔ بس پھر اسی بیوی کی زندگی ہے جو اپنے شوہر کی ہو گئی۔ جس نے عیب ڈھونڈے اس نے کیا کیا؟ ایسے ہی فضول سب کچھ قربانی بھی ضائع گئی۔ آپ نے دیکھا بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے، لاکھوں روپے لگائے شادی پہ، بڑی مشکل سے لڑکی اور لڑکا ملے اور پھر شادی ہوئی اور چند دن بھی نہیں گزار سکے اور سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ آپ کو جینے دے۔ پھر ایک اور بات بھی میں آپ کو یہاں قرآن پاک کی بتاتا جاتا ہوں کہ یہ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر پر ہے، سپارہ نمبر 24 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح پیش کرتا ہوں کہ تحقیق جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان پر اترتے ہیں فرشتے، فرماتے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، اور خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ تھا۔ ہم فرشتے ہیں تمہارے رفیق، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تم کو یہاں ملے گا جو چیز چاہے تمہارا، اور تم کو وہاں ملے گا جو منگواؤ۔ یہ بطور مہمانی ہے اس غفور الرحیم کی طرف سے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اس پہ قائم رہنا، کتنی کتنی آپ پر نعمت مالک کائنات عطا فرما رہے ہیں۔ بس اپنی زندگی میں ان کاموں کو کیجئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، ان کاموں پر سوچئے ہی نہیں کہ یہ کروں یا نہ کروں، جن کو منع کر دیا ان کو چھوڑ دیجئے بس کوئکلی۔ اور جو سوچی پہ آ گیا تو بندہ ہی گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو سا نہیں سوچنا، بس اٹھیں، وضو کریں، عبادت کریں۔ چونکہ بعض اوقات ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچے اٹھ جاتے ہیں گھنٹوں چرپائی پر لیٹے، سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ان کے کریے، دنیا میں باہر جاتے ہیں تو وہ جن کے قرضے دینے ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے۔ تو یہ جو 3 سبق میں نے بتا دیے، بس یہ پڑھتے رہیے، پتہ آپ کو بتا دیا کہ بڑیلا شریف حاضری دیتے رہیے۔ اگر ہم سے کچھ لینا ہے تو بس لائن بناؤ تو ٹکٹ کٹاؤ، کنے کنے جانا ہے۔ یہ جو لوگوں کی زندگیوں میں دکھ تکلیفیں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کہ دیکھیں آپ کچھ بات کو سمجھ لیں گے، اور میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ جلدی سمجھیں گے تو آسانی ہو جائے گی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کہ دنیا میں لوگ مکان در مکان بنائے جاتے ہیں، جداد در جداد بنائے جاتے ہیں۔ جب اسلام نے آپ کو یہ طریقہ دے دیا کہ آپ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں، تو یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کس نے پیدا کر دیا؟ یہ جو کار لفٹر ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہاں بن رہے ہیں اور کیوں بن رہے ہیں؟ وہ مائیں کہاں چلی گئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتی تھیں، ولی پیدا کرتی تھیں؟ آج کہاں گئی وہ مائیں؟ دنیا کے پیچھے پڑ گئے سارے لوگ ہی، ہاتھ دھو کے بلکہ نہا دھو کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ جتنی تکلیفیں آتی ہیں، ان کا جو میرا رزلٹ نکلا ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، کہ اس لیے آتی ہیں کہ آپ کو صحیح ٹریک پہ، صراط مستقیم پہ لانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ ساری مشکلیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، عہدہ ہے، لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ کومے میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب دعا کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ دعا کرانے کے لیے بندہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے، بندہ ہی نہیں مل رہا۔ تو میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اس قسم کے معاملے پیش ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم وہ اکڑ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے جس کو اللہ پھر ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارے سدے باب کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ کو صراط مستقیم پر انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے لینا ہے اور اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنی ہے تو جو میں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ ہمارے پارٹنر بن جائیے، ہمارے کام میں شامل ہو جائیے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے اچھی طرح غور سے پہلے انجوائے کیجئے، دیکھیے، اسٹڈی کیجئے، لیکن اتنا نہ اسٹڈی کرتے رہیں کہ ساری عمر آپ کے 100 سال گزر جائیں، آپ ہماری بات ہی نہ پک کر سکیں۔ جو بات سمجھنی ہے کہ بس جینا ہے، تو جو کام کرنے ہیں میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جتنے جانور ہیں دنیا میں، یعنی بلیاں، کتے اور بہت سی مخلوق ہے، یہ لوگ ان سے پیار ضرور کرتے ہیں۔ یورپ نے تو بلیاں پالی ہوئی ہیں، ان کے
اچھے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا کوئی رواج ہی نہیں. ہم نے جو کیا ہوا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ عیدی جو سینٹر ہیں وہاں ان کا علاج ضرور ہوتا ہے، لیکن جو میرا خیال تھا کہ ہم ان کی رہائش گاہ بناتے ہیں، ان کا کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن آپ یہ ضرور کہیں گے کہ جی وہ بلیوں اور کتوں کے لیے تو ہم رہائش گاہ بنائیں، انسان تو سڑکوں پہ سو رہا ہے آج. تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جگہ ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، تو ہمیں ڈونیٹ کر دیجئے، ہمارے ساتھ بن جائیے. آپ کے نام سے وہ پروجیکٹ ہم شروع کر دیں گے. یہ جتنے غریب غربا ہیں ان کو وہاں رکھ لیں گے، جو پریشان حال ہیں، جن کو اولاد بھی آج اپنے گھر پہ رکھ نہیں رہی. یہ نئے نئے تجربے آپ دیکھیں کہ آپ نے 70 سال 80 سال میں جو جائیداد بنائی، آج بچوں کے نام کر دی، بچوں نے اٹھا کے تمہیں گھر سے باہر مارا. کون پوچھے گا آپ کو؟ کہاں جاؤ گے؟ دل نہیں دکھتا آپ کا؟ میں چاہتا تھا کہ جو دکھی انسانیت ہے اس کو ہم اکٹھا کر لیتے، کو بنا لیتے. میرے پاس اللہ کے فضل سے جگہ موجود ہے، بہت اچھی جگہ ہے، بیٹھے ہیں بہت. لیکن وہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں دنیا میں، آج لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کس لیے؟ روٹی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. ہم چاہتے تھے کہ جب ہم ہیں تو پھر کیا غم ہے، بس آپ ہمارے ساتھ مل جاتے. اگر جگہ ہے تو جگہ ڈونیٹ کریں، پیسہ ہے تو پیسہ ڈونیٹ کریں، اور جو ملے گا، اگر نہ ملا، فرض کر لو دنیا میں چونکہ اتنا فراڈ ہے تو بھائی اللہ کے پاس تو جائیں گے ہی نا آخر، آج نہیں تو کل. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی پہ تو بندہ بھروسہ کرتا ہی ہے نا. تو دیکھ لیجئے گا، آپ کو وہاں آپ مجھ سے لے لیجئے گا کہ اگر میں نے یہاں آپ کو کچھ نہ کر کے دکھایا، یہ گارنٹی ہے کہ آپ نے اگر میرے ساتھ تعاون کیا تو یہاں زندگی میں آپ کے ایسے رنگ بھر دیں گے کہ دنیا آپ کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گی کہ یہ کل تک ہمارے ساتھ تھا تو اس کا یہ حال تھا، آج یہ ان کے ساتھ لگا تو کیسی زندگی میں خوشیاں آ گئیں، صحت آ گئی، عزت آ گئی، اس کی سوچیں ہی بدل گئی، یہ پاکیزہ خیالات کا مالک بن گیا. تو آپ اپنی کمائی، اپنے جوہر، جتنے بھی آپ کو اللہ نے عنایتیں کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وقت نہیں، اب وہ وقت نہیں رہا کہ بس اپنے نام کے چکر سے نکلیں. اب تو کوئی بس اللہ کے لیے ہم کوشش کریں. جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو خواہش ہے، جو چوائس ہے میری، کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ کرتے جائیں. اور جو نظر آ رہا ہے کہ آج انسانیت پاورٹی لائن سے، جیسے لوگ انسان جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے بلو زندگی گزار رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ جو انسان ہے وہ انسانیت کی بھی جو لائن ہے اس سے بھی بلو دا لائن لائف گزار رہے ہیں. تو اگر آپ ہمت کریں گے تو ہم انشاءاللہ بہت جلدی اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنا لیں گے. اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا، کیونکہ آج جس چیز سے مجھے پریشانی ہے وہ دو چیزیں ہمیں، ایک تو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ایک جگہ کا مسئلہ ہے. بہت سے دوستوں نے مجھ سے وعدے کیے، وہ ملیشیا اور سنگاپور پھرتے رہتے ہیں، جاپان اور اٹلی جاتے رہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں. کوئی دبئی جا کر بھی دیکھو، جو دبئی دوست میرے گئے وہ وہاں سے بھی مجھ سے دعائیں کراتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ شیسا نام کی چیز آتی کوئی نہیں. چونکہ جو دل کی تنگی ہے یہ اللہ کے فضل سے ختم ہوتی ہے. آپ اپنے دل پہ ذرا نگہداشت کیجیے، آپ اس کی نگرانی کیجیے کہ دل جو ہے اللہ نے دیا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے لوگوں کو دل اٹیک ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ دل ہی اللہ کو دے دیں گے تو کوئی اٹیک وٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ بس اس دل میں اللہ ہوگا اور یہ دل اللہ کا ہوگا، یہ جان اللہ کی ہوگی، یہ مال اللہ کا ہوگا، پھر کوئی اٹیک مٹیک نہیں، کوئی بیماری نہیں. بس آپ اگر میرے ساتھ پارٹنر بننا چاہتے ہیں تو ڈونٹ ویسٹ ٹائم، ٹائم از رننگ ویری فاسٹ. بس پھر بھی مطلب ظاہر ہے کچھ سیریس باتیں بھی ہو گئیں، کچھ نان سیریس باتیں بھی میں نے کر لی، کچھ گانے بھی سنائے، اور ہوپ فلی کہ یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہم کیا چاہتے ہیں. کہ میں پھر آئی ول ریپیٹ دی پروگرام، اول پروگرام، کہ ہم انسانوں کو بچانے آئے، انسانوں کو سیدھا رستہ دکھانے آئے، صرف بتانے نہیں آئے. We are the practical people. We will do something and you will see the results here and hereafter, inshallah. Change we need. We need to change the attitudes of everyone. آج ایک